ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوبہ محبوب کائنات، صدیقہ صدیق کائنات، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس نے من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی غرض سے اعتکاف کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پچھلی ساری غلطیاں جو ہیں وہ درگزر ہو جاتی ہیں۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف فی رمضان، جس نے ماہ رمضان میں اعتکاف کیا، کانا کا حجتین و عمرتین، گویا کہ اس نے 2 حج کیے ہیں، 2 عمرے کیے ہیں۔ اور بہقی میں بھی یہی روایت ملتی ہے، جگر گوشہ رسول حضرت سید الشہداء نواسہ رسول راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان کا اعتکاف کیا اس نے 2 حج کیے اور 2 عمرے کیے۔ کتنا بڑا درجہ ہے اور رتبہ ہے کہ 10 دن کا اعتکاف، 9 دن کا اعتکاف، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ہے۔ اب پتہ نہیں اس سال حج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، لیکن اگر اعتکاف کر لیا اللہ کی توفیق سے، بتوفیق الہی اگر اعتکاف کر لیا تو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب مل رہا ہے۔ اور حج کے لیے کتنے اخراجات اٹھانے پڑتے ہیں، کتنا پیسہ لگانا پڑتا ہے، وہ سعادت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو ہے رغبت دلائی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، صرف 1 دن لگا، اونلی 1 ڈے، 1 دن کا جو اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بینہ و بین النار 3 خنادیق، اللہ تبارک و تعالی اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے، اور ان کا فاصلہ مشرق اور مغرب سے بھی زیادہ ہوتا ہے جو 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ پہلے تو ٹائم نہیں ہوتا اعتکاف کا، اگر ٹائم مل گیا ہے پھر اعتکاف بیٹھ گئے تو مسجد میں بیٹھ کر پھر 2 دن عبادت کا شوق چڑھ جاتا ہے، عبادت کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے شناسائی ہو جاتی ہے، مسجد میں ایک دوسرے کے ساتھ شناسائی ہو گئی، تعارف ہو جاتا ہے، آپ کس محلے میں رہتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا گھر کہاں ہے، آپ کی تعلیم کتنی ہے، کام کون سا کرتے ہیں، کاروبار بزنس کیا ہے۔ پھر 2 دن کے بعد تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، وہی معتکف جو ہوتے ہیں اعتکاف بیٹھنے والے اینکرز بھی بن جاتے ہیں، تبصرے بھی شروع ہو جاتے ہیں، سیاست کی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، جھوٹ غیبت چغلی بھی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس سے اپنا نامہ اعمال سیاہ کیا جاتا ہے، جبکہ بیٹھے تھے اللہ کی رضا کے لیے۔ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب بتایا گیا ہے، اتنی بڑی سعادت۔ پھر مسجد میں باتیں کرنا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الضحک فی المسجد ظلمۃ فی القبر، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ بعض اوقات تو اتنی ڈسٹرب کرتے ہیں اعتکاف والے، ہنس ہنس کے، اور اتنا برا حال ہوتا ہے، دوسرے نمازی پریشان ہوتے ہیں، ساتھ کسی کا گھر ہو تو وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ہنسنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، پورا محلہ سویا ہے اور وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات مذاق اڑاتے ہیں ایک دوسرے کا، انٹرٹینمنٹ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں،
پریشان کرتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے، پھر پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب، مفتی صاحب، خطیب صاحب، یہ بتائیے کہ کیا اعتکاف کی حالت میں ہم موبائل رکھ سکتے ہیں، موبائل کا استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ 9 دن کے لیے بیٹھے ہیں، 10 دن کے لیے بیٹھ رہے ہیں، تو کیا ضرورت پڑی ہے، کیا حاجت ہے؟ یہ وہی حال ہے، وہی حشر ہے کہ بندہ عمرہ کرنے کے لیے جائے، 15 دن کے لیے عمرہ، 21 دن کا عمرہ، تو پھر اتنا موبائل استعمال کرنا، اتنا واٹس ایپ یوز کرنی ہے، ایک ایک چیز دکھانی ہے، ایک ایک انگ، مکہ ہو مدینہ ہو، دکھانا ہے کہ میں وہاں پہ پہنچا ہوں، اب میں فلاں جگہ پہ پہنچ گیا ہوں۔ جو وقت عبادت میں گزارنا تھا وہی موبائل پہ گزارا جا رہا ہے۔ حرم شریف کے اندر، حدود حرم کے اندر، بالکل گنبد خضرا کے سامنے پوز بدلے جا رہے ہیں، اس پوز سے تصویر لیں، اس اینکل سے تصویر لیں، اب یہ حالت بنی ہے، اب یہ طریقہ ہے، اس طرح سٹائل کے ساتھ تصویریں بنی جاتی ہیں۔ بیت اللہ شریف بالکل سامنے، لوگ لرز اٹھے ہیں، کوئی رو رہا ہے، گناہوں کی معافی، غلاف کعبہ پکڑ کے لوگ دھاڑے مار کے رو رہے ہیں، کوئی بے اولاد ہے، اولاد کی دعا مانگ رہا ہے، جو بے زر ہے زر کی دعا مانگ رہا ہے، کوئی ایمان کے خاتمے کی، موت کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، گناہوں کی معافی مانگی جائے، شرمندہ ہو رہے ہیں، کوئی ہیں جو مختلف اینکل سے تصویریں بنائی جا رہی ہیں، مختلف سٹائل ہیں۔ 15 دن کا عمرہ تھا، 21 دن کا عمرہ تھا، تو 500 تصاویر البم بنا کے نکلتے ہیں۔ اتنا دنوں میں پتہ نہیں کیسے تصویریں اتنی بن جاتی۔ یقین جانو، تحدیث نعمت عرض کر رہا ہوں، اللہ کا خوف آتا ہے۔ حاضری کا شرف حاصل ہوا تو موبائل جو ہے میں وہاں ہوٹل میں رکھ کے جاتا تھا کہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ سید المرسلین کی بارگاہ ہے، امام الانبیاء کی بارگاہ ہے، رسول کائنات کی بارگاہ میں، لیکن ہوش ہی نہیں ہوتی۔ وہاں تو ملائکہ بھی، فرشتے بھی ادب کے ساتھ آتے ہیں، احترام کے ساتھ آتے ہیں، لیکن ہم پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ تصویریں بنی جا رہی ہیں، تصویریں بنی، ایک تصویر نہ مکۃ المکرمہ میں، حرم شریف کے اندر بیت اللہ کے سامنے بنوائی ہے، نہ گنبد خضرا کے سامنے۔ ضرورت کیا ہے؟ پورا ملک پاکستان پڑا ہے، اور تھوڑے ہوٹل ہیں، بنانی بھی ہے، کبھی ہوٹل میں بنا لیں، یا کوئی اور جگہ نہیں ملتی، آپ ملک میں رہتے ہیں، تصویریں کرنی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اعتکاف کی حالت میں نیٹ چلانا اور موبائل اور گیمیں کھیلتے رہنا اور میسج کرتے رہنا، تم تو اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے تھے، اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، تو خدا کا خوف کریں۔ ہاں، مجبوری کے تحت علماء نے اگر اجازت بھی بخشی ہے، اس لیے کہ اگر آپ کو ضرورت ہے، کپڑے منگوانے ہیں، کھانا منگوانا ہے، میسج دینے والا کوئی نہیں ہے، تو مجبوری کے تحت جو ہے آپ وہ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے صرف موبائل ہی استعمال کرتے رہیں، صبح شام آپ تو کتاب اللہ کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، ترجمہ اگر پڑھ سکتے ہیں تو مسائل دینیہ سیکھیں اور دینی کتابیں پڑھیں اور نوافل ادا کریں، اشراق، تہجد، اوابین کی طرف توجہ دیں۔ اور اصل مقصد جو ہوتا ہے اعتکاف کا، شب قدر، تو شب قدر کے اندر بندہ عبادت کرتا ہے، اور اگر وہ مل جائے، حاصل ہو جائے، تو 1000 مہینوں سے افضل وہ رات ہے، اگر وہ بھی چلی جائے۔ اور ایک دو مسائل خواتین کے بھی ہیں۔ خواتین اعتکاف بیٹھتی ہیں تو انہیں ضروری ہے کہ وہ پہلے جو اپنے خاوند سے اجازت طلب کریں، اذن لیں، اجازت مانگیں، ان کا سربراہ سرپرست ہے، عورت کو اپنے سرپرست سے اجازت مانگنی چاہیے، اگر شادی شدہ ہے تو خاوند سے، ورنہ اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے اجازت مانگے۔ اور اگر خاوند اجازت نہیں دیتا تو پھر اعتکاف نہ کرے۔ فقہاء کرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ نفلی روزہ بھی رکھنا ہے عورت نے تو خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی۔ تو اعتکاف کے لیے بھی ضروری ہے، اور اگر پہلے اجازت مانگی تھی، اب خاوند سے پوچھا تو اس نے کہا اب نہیں بیٹھنا، تو پہلے والی اجازت کو تصور کیا جائے گا، پہلے اگر اس نے اجازت دے دی تھی تو اب عورت کو بیٹھ جانا چاہیے۔ بیٹھے کہاں؟
مسجد میں تو عورت کا اعتکاف بیٹھنا مکروہ ہے، اب وہ اپنے گھر بیٹھے، اس نے جو جگہ مخصوص کر لی ہے، نماز کے لیے جو جگہ مخصوص کی ہوئی ہے، جس میں وہ نماز پڑھتی ہے، جس جگہ پر وہ اپنی عبادت کرتی ہے، تو اسی جگہ پر اعتکاف بیٹھے، افضل ترین ہے۔ اگر ایسی جگہ نہیں ہے تو پھر اعتکاف نہ کرے۔ اگر بیٹھنا ضروری ہے تو پھر آج سے ہی ایک جگہ مخصوص کر لے، اس کو مسجد کا درجہ دے، اس کی صفائی کا انتظام کرے، وہاں پر پتہ چلے، تھوڑی سی اونچی کر لے وہ جگہ، پتہ ہو کہ یہ جو جگہ ہے یہ مخصوص ہے، نماز کے لیے۔ یہاں تک کہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ مرد بھی اپنے گھر میں نفل کے لیے، نوافل پڑھنے کے لیے جگہ مخصوص کر لے۔ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر روزہ کوئی نہیں رکھ سکتا، مرد ہے یا عورت، تو پھر اعتکاف بھی نہیں ہوتا۔ منت کا اعتکاف اور یہ رمضان کا جو اعتکاف فرض علی الکفایہ ہے اور سنت مؤکدہ ہے، تو اس کے لیے جو ہے روزہ شرط ہے۔ نوافل جو اعتکاف ہے اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، تو وہ اعتکاف نہیں کر سکتے۔ تاکیدی اعتکاف نہیں ہے، نفلی جو اعتکاف ہے وہ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، اس کے بغیر وہ بھی مجبوراً روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں عذر کی بنا پر، ورنہ نہیں۔